میں میرے آقا کا تصور. اور حقیقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سانس لے رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ ایک سانس کے بدلے دوسرا سانس آئے یا نہ آئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سانس کے بدلے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جس حال میں مولا پروردگار عالم ہمیں رکھے اس حال میں ہمیں رہنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ننھی معصوم بچی کے ایصال ثواب کے لیے، اور اس کے لیے ایصال ثواب کیا، جب تک بچہ 7 سال کا رہتا ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ اسے جو بلیوں میں شمار کیا جاتا ہے. چھوٹے بچے کی زبان سے نکلی ہوئی بات پروردگار عالم کے ہاں قبول ہوتی ہے. تو اس کے صدقے میں، اس بچی کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری تمہاری بخشش عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیوی کو بہت اعلیٰ مقام دیا، اعلیٰ مرتبہ دیا. پیارے اسلامی بھائیوں، جب بیٹی کسی کے یہاں پیدا ہوتی ہے تو جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت کی شکل میں ہوا کرتی ہے، وہ گھر کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور وہی بیٹی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے جو ہوا کرتی ہے وہ برکت ہوا کرتی ہے. گھر کی جو برکت ہوتی ہے بھائی کے لیے بہن ہوا کرتی ہے. اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہی بیٹی، یہی بہن جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو شوہر کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے. ایسی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ پروردگار عالم نے شوہر کے اپنے یعنی کہ مرد کے لیے جو نعمت دی ہے، جو بیوی کے شکل میں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جب یہی عورت ماں کی شکل میں آتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے جنت ہوا کرتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جنت ہوا کرتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپوں کے ساتھ احسان کیا کرو، ان کے سامنے اونچی زبان میں گفتگو نہ کیا کرو. پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے، ماں کا بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. میرے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے منت مانگی تھی، دعا مانگی تھی، اگر میرا کام پورا ہو جائے تو میں خانہ کعبہ کا دروازہ چوموں گا، لیکن میرا کام پورا ہو گیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ چومنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دور کا سفر ہے، طے کیسے کروں؟ میرے نبی نے کہا کہ جا، گھر چلا جا، اور گھر جانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تیری دعا پوری ہو جائے گی. تو وہ شخص کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. میرے نبی نے کہا کہ جا قبرستان چلا جا، اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو جا قبرستان چلا جا. قبرستان جانے کے بعد اپنی ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے، پاؤں کی طرف سے چوم لے، تیری دعا پوری ہو جائے گی، تیری منت پوری ہو جائے گی. وہ شخص کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ، میں چھوٹا تھا جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میری ماں کی قبر کون سے قبرستان میں ہے. میرے نبی کی شان دیکھیے. میرے نبی نے کہا کہ جا گھر چلا جا، اور گھر جانے کے بعد ایک لکیر کھینچ، اس لکیر کو ہی اپنی ماں کی قبر تصور کر کے پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی. پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم اس جگہ بیٹھ کر کے اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سچے دل سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری درود پاک ضرور پہنچے گی. پڑھیے بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھیے حضرات، جیسی آوازیں آپ نے سماعت کی ایسی تو آواز نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
شان میں آپ حضرات تک ایک نعت پاک پہنچانے کی کوشش کروں گا. قلم اٹھاؤں تو مصرع نبی